مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اخطأ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق باتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کی ہے، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اخطأ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر وہ عظیم الشان کام جس کام کو اللہ کے تعریف سے اور اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ناقص رہتا ہے، اور اس کام کے اندر اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ ایک بہت عظیم چیز ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور امت محمدیہ کو یہ دولت نصیب فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب نزول ہوا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول فرمایا، ہوائیں ساکن ہو گئیں، دریا کی موجیں ٹھہر گئیں، اور اسی طریقے سے بادل مشرق کی طرف بھاگ گئے، اور تمام مخلوقات میں خاص طور سے زمین اور آسمان میں ایک بھوچال پیدا ہو گیا، اور تمام کے تمام شیاطین کو آسمان سے دور کر دیا گیا اور ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جس وقت نزول ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عظیم آیت ہے اور وہ عظیم چیز ہے جس بسم اللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن عظیم، جس کتاب کو اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات گرامی پر 23 سال کی قلیل مدت میں نازل فرمایا، اور یہ وہ قرآن عظیم کتاب، اللہ پاک نے اس کتاب کی سٹارٹنگ اور اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی۔ بسم اللہ ایک عظیم چیز ہے۔ جب آپ بسم اللہ کے ذریعے سے کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کام کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کام، جس کام کو بھی آپ شروعات کریں تو وہ بسم اللہ سے کریں تو اللہ پاک کی رحمت اور اس کے اندر برکت ہوتی، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پہننا ہو، چاہے وہ گھر کے اندر داخلہ ہو یا گھر سے نکلنا ہو، ہر کام، جس کام کو بھی آپ کریں وہ بسم اللہ سے شروعات کریں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما تھے، اور اسی درمیان میں دسترخوان لگایا گیا، کھانا آیا، کھانا آنے کے بعد کھانے کی شروعات ہوئی، آپ نے کھانا نوش فرمایا، وہ صحابی بھی کھانا نوش فرما رہے تھے تو انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور وہ کھانا کھاتے رہے، لیکن درمیان میں جب انہیں یاد آیا کہ تو نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، جب بسم اللہ کے بارے میں انہیں یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، بسم اللہ اولہ و آخر۔ جب یہ الفاظ کہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، آپ ہنسے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، میرے صحابہ، یہ شخص بغیر بسم اللہ کی اس نے کھانا شروع کیا تو اس کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے بسم اللہ اولہ و آخر
पढ़ा, जो कुछ भी शैतान ने खाया था वो सारा का सारा सब कुछ वो बाहर कर दिया। याद रखिए, बिस्मिल्लाह के अंदर वो ताकत है कि जिस काम को भी आप बिस्मिल्लाह के जरिए से करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काम के अंदर बरकतें डाल देते हैं। मुशरिकीन अरब के यहां जब कोई काम वो लोग करते थे तो ये अल्फाज कहते थे, बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा। लात और उज़्ज़ा दो बुतों के नाम है, इन दो बुतों के नाम से वो खाना शुरू करते थे, और या किसी भी काम को करते थे तो बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा कहते थे। अल्लाह ताला ने इस रस्म जाहिलियत को खत्म करने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान अजीम के अंदर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का नुज़ूल फरमाया, जो कि सूरह नम्ल के अंदर पूरी आयत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ने नुज़ूल फरमाया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि एक पलड़े में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर आसमान और जमीन के दरमियान तमाम चीज और आसमान और जमीन को रख दिया जाए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाला पलड़ा वो भारी होगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बहुत अजीम नेमत है। हम सबको चाहिए कि हम हर काम को जब भी शुरू करें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के जरिए से शुरू करें। कपड़ा पहने तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और अपने बर्तनों को जब रात को ढांकें तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी भी काम की आप जब शुरुआत करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के जरिए से आप शुरुआत करें। अल्लाह ने बड़ी तासीर बिस्मिल्लाह के अंदर रखी। बिस्मिल्लाह वो नेमत है कि जिन लोगों ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की कद्र की और इसका अदब और एहतराम किया, इस अदब और एहतराम की बिना पर रब्बुल आलमीन ने उनके मकाम बुलंद कर दिए। चुनांचे एक वाक़या लिखा है कि हजरत बिश्र हाफी, इब्तिदाई हालत आपकी ऐसी थी, इब्तिदाई हालत बहुत खराब थी। चुनांचे हर वक्त वो शराब के नशे में मस्त रहते थे, शराब खाने में जाते, शराब पीते और शराब पीकर वो वापस आते। इसी तरीके से खुराफाती कामों में वो हर वक्त रहा करते थे। इब्तिदाई हालत बहुत खराब थी, लेकिन अल्लाह जब किसी को नवाजने पर आ जाए तो अल्लाह पाक नवाजते हैं। एक रोज का वाकया है, वो शराब खाने में शराब पीकर वो जब शराब खाने से निकले तो रास्ते में उन्हें कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जैसे ही उस कागज के टुकड़े को उठाया, उठाने के बाद उसे साफ किया और साफ करने के बाद उसे बोसा दिया और उसे सीने से लगाया, उसे पेशानी से लगाया और उसकी अजमत और दिल के अंदर बड़ाई और किबरियाई के मेरे रब का नाम इस पर लिखा हुआ है और ये जमीन में पड़ा हुआ है। खैर, उन्होंने इत्र से मुअत्तर किया उसे, और करने के बाद उसे बांध कर उसे जो है मोड़ कर अच्छी तरीके से दीवार के एक सुराख में ऊपर डाल दिया कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए। रात को जब वो लेटे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिश्र, तुमने अल्लाह के नाम को एक ऊंची जगह पर रखा है और अल्लाह के नाम को बुलंद किया है, आज से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नाम को बुलंद कर देगी। तो हुआ ऐसे ही, अल्लाह ताला ने वो नवाजा, इतने बड़े अल्लाह वाले बन गए कि बड़े वलीउल्लाह में मौजूद हैं आप। और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया कि इतने अल्लाह की मोहब्बत में वो दीवाने हुए और अल्लाह की अजमत में इतने महव हो गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उनके रग रग के अंदर भर गई। और जिस वक्त वो चलते थे तो चलते हुए कहते थे, मेरे रब ने कहा है, वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, ये ज़मीन और अल्लाह का फर्श है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जमीन को फर्श करार दिया है, तो इस फर्श पर मैं जूते पहनकर चलूं, मैं चप्पल पहनकर चलूं, ये मेरे लिए ज़ेबा नहीं है। मैं अजमत के साथ, उनके दिल में इतनी अजमत थी इस जमीन की भी कि वो जूते पहनकर नहीं चलते, चप्पल पहनकर नहीं चलते थे। फिर जिस रास्ते से जाते
اللہ رب العالمین اس راستے کے اندر تمام غلاظتوں کو، تمام گندگیوں کو حکم دیتے، اے غلیظوں زمین کے اندر چھپ جاؤ، زمین کے اندر چلے جاؤ کہ میرا بشر آ رہا ہے۔ بشر حافی، اسی لیے انہیں بشر جافی بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ اتنا بڑا مقام جو ملا وہ کس وجہ سے ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ادب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قدر سے اور عظمت سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک قبر ہے۔ قبر سے جب آپ گزرے تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں، عذاب دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نکل گئے۔ نکلنے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ نور کے طباق والے فرشتے نور کے طباق لے کر اس کا اکرام اور اعزاز کر رہے ہیں، اور چاروں طرف رحمت کے فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو کر اعزاز کر رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مناجات کی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزرا تو اسے عذاب ہو رہا تھا، اور اب جبکہ میں اب گزرا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ اسے بہت اعزاز دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وحی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ جب یہ انتقال کر رہا تھا تو اس نے وصیت کی تھی اپنی بیوی سے کہ میرے یہاں بچہ جو بھی پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اسے اللہ کا نام سکھانا۔ چنانچہ اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور وہ جب بڑا ہوا اور اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں نے جب اپنے بچے کو امام صاحب کے پاس، مسجد کے امام کے پاس وہ لے کر گئی، لے جانے کے بعد امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ میرے بچے کو اللہ کا نام سکھائیے۔ جب امام صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور تتلی زبان سے جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ رب العالمین اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، اس کا چھوٹا سا معصوم بچہ جو مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، تو میں اس کے باپ کو جو زمین کے نیچے پڑا ہوا ہے میں اسے عذاب دوں؟ یہ میری حمیت، میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ پاک نے اسے اعزاز والے فرشتے بھیج دیے، رحمت والے فرشتے بھیجے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو بسم اللہ کی قدر کرتے ہیں، اور جو لوگ بسم اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے باپ کو قبر پر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قدر دانی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔